السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا نیا ایپیسوڈ اور میں ہوں آپ کا میزبان فخر الاسلام۔ ناظرین، عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی زبان ہے، اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، ہمارے قرآن کی زبان ہے، حدیثوں کی زبان ہے اور مسلمانوں کی زبان ہے، اور پھر یہ جنت کی زبان ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کو سیکھے، اس کو سمجھے، اس کو استعمال کرے، اور یقین جانیے واللہ یہ میرے دل میں ہے کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عربی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ عربی زبان سکھائے جو کہ قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، ہمارے دین کی زبان ہے۔ آج جس شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ہم جن سے بات کریں گے، وہ عربی زبان کے استاد ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور ان کی بے شمار خدمات اور جو ہے آپ کے بے شمار جو سروسز ہیں عربی زبان کے حوالے سے، ان کے ساتھ میں نے سفر بھی کیا ہے عربی زبان، بلکہ ہم عمرے میں اکٹھے تھے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان پہ مہارت دی ہے۔ عرب بھی ہم جب وہاں پہ گئے سعودی عرب میں تو وہ بھی اس کے قائل تھے ماشاءاللہ۔ اور اس کا ایک اور اظہار یہ ہے کہ ان کو 2013 میں یونیسکو کا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤدرن افریقہ اسلامک آرگنائزیشن کی طرف سے ان کو جو ان کی خدمات ہیں عربی زبان کے حوالے سے، اس پر انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوارڈ بھی دیا گیا، جو کہ ان کے ہاں سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ عربی زبان کیا ہے، سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ یہ فارمل نہیں ہے، یہ بڑا مطلب کہ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شکرا لکم لتشریفکم ایانا۔ یہ بس اب آپ نے کہہ دیا ہے۔ میں عربی اگر سیکھنی ہے تو اس کے لیے ابھی سے شروع کریں، شروع کرنی پڑے اگر آپ کو کوئی بلائے، میں ابھی سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے عربی سیکھنی ہے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ ابھی سے سیکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ شکرا لتشریفکم ایانا، ہمیں شکرا لتشریفکم ایانا، ہماری عزت افزائی کا شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھیں یہ آپ نے آغاز کر دیا ہے نا عربی زبان سکھانے کے حوالے سے، اللہ آپ کو برکت دے۔ اچھا، ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ عربی زبان کی فضائل اپنے ہیں، خصائل اپنے ہیں، تو سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ عربی زبان کی فضیلت کیا ہے؟ بالکل جی، بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہمیں کسی چیز کی فضیلت اور نوبلٹی کا اندازہ ہو، شرف اور مقام کا، تو ہم اس کا ایک ریگارڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، عقل کی چابی عربی زبان ہے، کی ٹو سکسیس لوگ کہتے ہیں نا، تو یہ کی ٹو وزڈم ہے۔ اس کی دلیل 12ویں پارے میں سورہ یوسف کا پہلا رکوع ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ قرآن عربی ہے، یعنی سراپا عربی ہے، لعلکم تعقلون، اس لیے عربی ہے کہ تمہاری عقل صحیح ہو جائے، وزڈم آئے آپ کو۔ جس وزڈم کی ویسٹ بات کرتا ہے اس کی بیس عربی زبان ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر انہوں نے اتنی کتابیں عربی میں کیوں لکھی، اور عربی سے ٹرانسلیشن کر کے اپنے پاس کیوں لے گئے، اور عربی میں ہی ہزاروں کتابوں مینوسکرپٹس کو، مخطوطات کو انہوں نے کیوں ریسرچ کر کے دوبارہ اس کو ری ایڈٹ کیا اور اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو لینگویج نالج میں رچ ہے، غنی فی العلم، وہ عربی زبان ہے۔ تو یہ تو قرآن ہے۔ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے قرآن ہی میں مہیمن کہا ہے، جو اوور کم ہو جاتا ہے، مہیمن اللہ کی ذات ہے۔ تمام ذوات میں، چیزوں میں، انسانوں میں، مخلوقات کے اوپر جو ہے نا، وہ مہیمن اللہ کی ذات ہے، اور تمام کتابوں میں مہیمن و مہیمن علیہ، وہ قرآن ہے، غالب ہے اور ہر چیز پہ اوور کم کر لیتی ہے۔ اچھا، اور نگہبان بھی ہے۔ سب زبانیں مٹ رہی ہیں، 2023 میں ہم اس وقت ہیں، اور یہ صدی پوری نہیں ہوگی کہ سینکڑوں زبانیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ ان میں کہتے ہیں اردو بھی شامل ہے، اور انگریزی بھی متاثر ہوگی، فرینچ اور اٹلی پہلے جا رہی، لیکن عربی باقی رہے گی۔ یہ کوئی ہمارا جذباتی دعویٰ نہیں ہے۔ ہم نے 1440 برس دیکھ لیے کہ قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ باقی رہے گا، اور آج موجود ہے۔ مسلمان گر چکا، مٹ چکا، خراب ہو گیا، بے عمل ہو گیا، لیکن قرآن کو کچھ نہیں ہوا۔ اور جب قرآن کو کچھ نہیں ہوگا تو قرآن کی زبان کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ یہ قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ بھی 3-4 دفعہ انا اور لام لگا کے تاکید، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ عربی میں سٹریس کیسے پیدا کرتے ہیں۔
بعض لوگوں کو تو عربی کا نام سن کے سٹریس ہو جاتا ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے، انگریزی کی طرح نہیں ہے، یہ سٹریس ریلیز کرنے والی زبان ہے کہ ہم نے یہ نازل کیا ذکر، ریمائنڈر، اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ جو ریمائنڈر ہے، اب یہ دیکھیں کہ قرآن آج تک محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ تو اللہ نے جب کہا کہ یہ قرآن محفوظ ہوگا تو یہ وہی تھا جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، وہ عربی میں ہوا تھا۔ اب کوئی کہے نہیں یہ فرینچ میں، اٹالین میں، اردو میں، پنجابی میں باقی رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس زبان میں نبی پاک کے پاس تھا وہ والا باقی رہے گا۔ تو پھر یہ سب سے بڑی دلیل ہے عربی کی فضیلت کی، یہ قیامت تک رہے گی، چاہے کوئی اس کو پڑھے یا نہ پڑھے، یہ باقی رہے گی۔ اور دوسری دلیل کہ یہ ہمارے نبی رحمت کی زبان ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پھر یہ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ رحمت دو عالم کا ذکر خیر بھی ہمیشہ رہے گا، تو ان کی زبان میں ہی رہے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کبھی مٹ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے شریعت کو محفوظ کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ شریعت ہماری قرآن سے مکمل نہیں ہوتی، ساتھ حدیث بھی ہے، تو حدیث سے بھی عربی میں رہیں گے، وہ ہزاروں میں، لاکھوں میں۔ تیسری یہ کہ صحابہ کی سیرت، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے ہیں، درخت اپنے پھل سے ہے، دریا اپنی لہروں کی روانی سے ہے، اور بادبان اپنی ہواؤں اور باد نسیم سے ہے، پیغمبر بھی اپنے صحابہ سے ہیں۔ ان کی جو یادگار ہے اور سیرت ہے اور ان کے جو اعمال ہیں، وہ سب سے پہلے جو قلم بند ہوئے وہ عربی زبان میں ہوئے، اور مقدمہ ابن خلدون 8ویں صدی میں 802 میں فوت ہوئے۔ امام ابن خلدون مصر میں فوت ہوئے، تیونس میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بھی سٹوری ہے کہ وہ ان کا سارا خاندان تیونس کے دریا میں بہہ گیا، اس ایک ندی میں یا دریا میں، تو وہ اکیلے بچے تھے۔ پھر وہ علم حاصل کرتے کرتے مصر پہنچ گئے، اور وہیں پہ انہوں نے مقدمہ ابن خلدون کئی جلدوں میں مکمل کیا، تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ، ہسٹری۔ تو سوشالوجی کے وہ فادر ہیں، وہ جو ہیں 802 میں گئے تھے، انہوں نے اپنا مقدمہ عربی میں کیوں لکھا؟ اتنا بڑا مقدمہ تاریخ عربی میں کیوں لکھا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری کتاب اسی زبان میں باقی رہ سکتی ہے۔ اور جیوز اگرچہ فلسطین اور غزہ پہ بہت سے جیوز ظلم بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ علیہ فلسطین کی مدد فرمائے، لیکن جیوز میں بہت بڑے وائز لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے جب سائنٹیفک سیکرٹس محفوظ کرنے تھے، ان کا تھنک ٹینک بیٹھا، سپاہ دانش، انہوں نے کہا کہ ہم کس زبان میں اس کو پریزرو کریں، سونے کی پلیٹوں پہ انگریو کر کے، کندہ کر کے۔ تو انہوں نے سوچا انگریزی، عربی، ساری زبانیں یہ تو چلی جائیں گی، عربی کے علاوہ انہوں نے کہا جو محمد کا قرآن باقی رہے گا، صلی اللہ علیہ نبی پاک کے وہ دشمن ہے نا اصل میں، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بک ہے، حالانکہ وہ اللہ کی بک ہے، وہ باقی رہے گی، وہ عربی میں ہے، تو یہ تم دفن کر دو لکھ کر عربی زبان میں۔ تو جب اگلی نسلیں نکالیں گی تو ان کو اس دور کے اٹامک سیکرٹس پتہ چلیں گے، ہم نے ورک کیا کیا تھا، وہ یہ ان کو بھی بلیو ہے۔ لیکن مسلمان عربی سیکھنے کی طرف جذباتی ہو کے آتا ہے، وہ جو چیز تھوڑی سی چینج ہونے والی ہے۔ لاجیکل اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بڑا جو ہے نا وہ ایک، جیسے آپ نے علمی مقدمہ جو ہے نا وہ آپ نے بیان کیا، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ تو ہو گئی آپ اس کے فضائل ہو گئے، خصوصیات کیا ہیں باقی جو ہے وہ زبانوں کے حوالے سے؟ سب سے پہلے میں بات کلچر کی کرتا ہوں۔ دنیا میں بات لوگ کلچر کی کرتے ہیں، جی انگریزی، شیکسپیئر نے اپنا کلچر ٹرانسفر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور فرینچ جو اتنا بڑا لٹریچر ہے انگریزی سے بھی زیادہ، وہ اپنا کلچر لے کے آتا ہے۔ تو سب سے رچ زبان جو کلچر میں ہے نا وہ عربی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عربی جو ہے، عربی بندہ، اس کی زبان بھی عربی، اس کا دین بھی عربی ہے۔ تو اسلام نے اس کلچر کو اس کے اندر ضم کر دیا کہ کچھ بھی دنیا میں چینج نہ کرنا پڑے اور بندہ ایز اٹ از اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو عربی زبان اپنے کلچر میں رچ ہے، یہ کھجور لے کے آئی ہے، یہ صحرا لے کے آئی ہے، یہ اونٹ لے کے آئی ہے۔ یہ تینوں چیزیں دنیا میں آج بھی موجود ہیں، صحرا بھی موجود ہے، اونٹ بھی موجود ہے، اور کھلا آسمان، ندی، نالے اور پہاڑ بھی موجود ہیں، اور اس میں جو لباس ہے، پردہ وغیرہ، وہ بھی موجود ہے۔ ایک تو یہ کلچر زندہ رکھا ہے، اور وہی ہمارا دین ہے۔ جب تک یہ زبان فروغ پاتی رہے گی، آٹومیٹیکلی ہماری جو ریلیجیس ویلیوز ہیں، دینی اقدار جو کہتے ہیں، القیم الدینی، ساتھ عربی بھی سیکھیں آپ، قیمت ان کی جمع قیم، القیم الدینیہ، وہ بھی باقی رہیں گی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا اب یہ فرمائیے کہ یہ اگر کوئی بندہ زبان سیکھنا چاہتا ہے، جب آپ نے اس کے فضائل بھی بیان کر دی، خصوصیات بھی بیان کر دی ہیں، کوئی سیکھنا چاہتا ہے میرے جیسا طالب علم، اور ہماری بڑی خواہش بھی ہے کہ ہم اس کو سیکھ لیں۔ آپ کو یاد ہے ہم نے جب ایک سفر میں بھی کہا تھا کہ ہم عربی زبان سیکھیں گے، تو سیکھ نہیں پا رہے، اب اس کے لیے آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ عربی کی فضیلت پڑھ کے کہ یہ قرآن کی زبان ہے تو اس کو قرآن کے اندر سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جو قرآن سے پہلے کے عرب تھے، ان کی عربی تو بہت ہیوی تھی، ہائی تھی، وہ انہوں نے قرآن سے تو نہیں سیکھی تھی۔ اب عام لوگ سن کے کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن ہم نے سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھیں گے نا۔ قرآن ایک اللہ پاک کی مقدس کتاب ہے، اور وہ عربی میں ہے۔
ہمیں قرآن کے لیے عربی سیکھنی پڑے گی، عربی کے لیے قرآن نہیں سیکھنا پڑے گا. یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ قرآن مجید میں سلیکٹڈ عربک ہے، اس میں جامع ترین کلمات ہیں، 1600 افعال ہیں، وربز، وہ روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے 700-800 اردو میں ہیں. ہمیں یہ بھی اللہ نے فضیلت بخشی. اور حدیث بھی وہ سمپل عربک میں ہے، بلسان عربی مبین. اب عربی مبین قرآن ہے، لیکن وہاں تک پہنچتے ہوئے کتنی صدیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس قوم کو تیار کیا جو اپنے عروج پہ چلے گی فصاحت اور بلاغت میں، اور اس کے بعد ان کو قرآن دیا کہ اب دیکھو تم اس طرح کی کتاب بنا سکتے ہو جبکہ تم اپنی پیک پہ ہو. چلے نہیں ایک سورت بنا لو، چلو ایک آیت اس طرح کی لے گیا، پر وہ نہیں کر سکے. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن ایک میریکل ہے. آپ میریکل کو ہاتھ نہ ڈالیں، آپ اس کی بیس میں جائیں. آپ اہل عرب کی زبان سیکھیں، آپ مسلمانوں کی زبان نہیں سیکھیں، اہل عرب کی زبان سیکھیں. ہم اس میں مذہبی ہو جاتے ہیں. عربی از اے سسٹم. یہ عربی جو ہے نا سسٹمیٹک زبان ہے، نظام ہے. نظام کیسے آتا ہے؟ فاؤنڈیشن سے. اچھی افعال ہیں، اسماء ہیں، حروف ہیں. سب لوگوں نے کتابیں لکھی، اسم فعل حرف، وہ خشک کتابیں بن گئی، قواعد کی، گرامر کی، گردانوں کی. لیکن یہ بھول گئے کہ لینگویج تو کمیونیکیشن ہوتی ہے. اب کمیونیکیشن کا رول یہ ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے بولنا شروع کرو. ہمارے مدارس میں اکثر، اور اب کچھ مدارس میں تو عربی بولنا شروع ہو گئے، باقی اسکولوں میں، مدرسوں میں ابھی تک تھیوریٹیکل لینگویج سیکھی جا رہی ہے، نظریاتی زبان، کہ یہ کریں گے تو یہ قاعدہ بن جائے گا، اس طرح کریں گے تو غلطی ہو جائے گی. وہ سارے قواعد اب انسانی ذہن یاد نہیں رکھ سکتا. تو حل کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے نا کہ بولنا شروع کرو. کس کے ساتھ؟ جس کو آپ سے تھوڑی زیادہ آتی ہے اتنا بولنا شروع کرو. اور میرا یہ ریسرچ میری یہ ہے کہ بچہ جو ہے 2 سال میں بولنا شروع کرتا ہے. تو آپ جب لینگویج سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ 2 سال کے ہیں، اور پھر 2 ہی سالوں میں وہ ماسٹر کر جاتا ہے گفتگو. بچہ بولنا شروع تو یہ پروسیس ہے. یہ 2 مہینے کا کورس نہیں ہے کہ جتنے مرضی کوئی دعوے کرے کہ ہمارے 3 مہینے کا کورس آپ بڑے فٹ ہو جائیں گے. وہ جم میں تو آپ فٹ ہو سکتے ہیں، لینگویج میں نہیں. اس میں 2 سال چاہیے. 2 سال اگر آپ نے ڈیلی پڑھا، جتنا بچہ بولتا ہے ڈیلی اتنا، تو پھر آپ کو فل وہ لینگویج آ جائے گی. لیکن وہ سیکھنی اہل زبان سے ہے. یہ بھی ایک شرط ہے. اہل زبان 2 قسم کے، ایک وہ جو بائی برتھ اہل زبان، دوسرے وہ جو ہم جیسے. ہم بھی ان کی زبان کے لیول پہ قریب پہنچ جاتے ہیں، پروفیسرز، ڈاکٹرز، ریسرچ کر کے، پڑھ کے. اور تیسرا وہ بندہ ہے جو چاہے ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، وہ فل بولنا جانتا ہوں. اب ہم نے یہ اڈاپٹ نہیں کیا نا تو عربی نہیں آ رہی. جتنے مرضی بورڈ لگا لو، اکیڈمیاں کھول لو، لوگوں کو نہیں آ رہی. آتی ہے درمیان میں پھر واپس چلی جاتی ہے. یہ وجہ. اچھا صاحب، آج آپ آئے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہمیں کوئی ٹوٹکا بتا جائیں، ٹوٹکے موجود ہیں تاکہ ہم بھی استعمال کریں اور ہمارے ناظرین بھی استعمال لیکن کریں. پرماننٹ ریمیڈی نہیں ہے. مقصد یہ تھا کہ عربی زبان جو ہے اس کو اگر کوئی بندہ سیکھنا شروع کرے، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ اس کو ڈیلی آپ اس کو بولیں، آغاز کہاں سے کریں؟ آغاز آپ کی ذات سے، آپ کے گھر سے، آپ کے کچن سے ہوتا ہے. دیکھیں جہاں آپ نے رہنا ہوتا ہے نا، لینگویج کی وہاں ضرورت ہوتی ہے. لینگویج کوئی مسائل کا نام نہیں کہ ہمیشہ مناظرے ہوتے رہیں گے تو مجھے پتہ ہے، وہ اس کو پتہ چل جائے گا مجھے اتنی زبان آتی ہے. وہ کبھی نہیں ہوگا. وہ سالوں میں 1 دفعہ جو ڈیلی 100 دفعہ یوز ہونا وہ لینگویج. اس کے لیے رول یہ 90 ورڈز. میں نے رول جو بنایا سیکھا استادوں سے، میں نے آپ استادوں سے سیکھا. 90 ورڈز آپ کو آنے چاہیے. جس کو 90 الفاظ یاد ہو جائیں اس کو ساری زبان آ جاتی ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے لمبی چھوڑی ہے اس نے مولوی صاحب نے، ایسا نہیں ہے. ہماری ریسرچ ہے. دنیا میں جتنی لینگویجز بھی کوئی بھی بولتے ہیں لوگ، ان پہ ریسرچ ہوئی ہے. انہوں نے کہا ڈیلی 90 سے زیادہ کوئی لفظ نہیں بندہ بولتا. اچھا. یس 90 لفظ جس کو آتے ہیں اس کو وہ لینگویج آتی ہے. لیکن آپ کہیں میں تو ابھی یاد کر لیتا ہوں، لیکن وہ 90 لفظ رینڈملی ہیں. 90 قسم کی گفتگو ہے کہ آپ نے جب کلیکٹ کیا کہ یہ صبح کیا بول رہا تھا، دوپہر کو، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسٹوڈیو میں، گھر میں، بس میں، سڑک پہ، تو وہ 90 ورڈ سے زیادہ نہیں بولتا. اس لیے کہ عربی میں تو 3 لاکھ روٹ ورڈز ہیں اور انگریزی میں 40,000 ہیں، اور اس میں بھی یوز 4,000 ہوتے ہیں، اور اردو میں اس سے بھی کم ہے. کیا عربی کے ہم یوز کرتے ہیں؟ سارے نہیں. 90 سے 100 الفاظ آپ کو آ جائیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ الفاظ کون سے ہیں، یہ آپ کا سوال ہونا چاہیے. وہ اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا عربی سیکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ چیزیں پڑھیں جو کتابوں میں لکھی ہیں تو آپ کو عربی نہیں آ سکتی. دیکھیں آپ کو اچھا لگے نہ لگے، میں عربی کا استاد ہوں، میری ریسرچ یہی ہے. آپ کسی اور سے بھی پوچھ سکتے ہیں، شاید آپ کو ہم سے بہتر لگے. یہ کوئی عقل کل تو کوئی بھی نہیں. میں نے جس طرح سیکھا ہے، میں نے بول بول کے سیکھا ہے، اور میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ جہاں میں رہتا ہوں اس کی ساری چیزوں کے نام مجھے آنے چاہیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جب اللہ اسماء سے شروع کر رہا ہے تو آپ گرامر سے کیسے سیکھ لیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ
حکیم کامل جو ہیں, عزیز الحکیم ہیں, وہ آدم کو سکھاتے ہوئے اسماء وکیبلری سے شروع کر رہے ہیں. تو ہمیں گرامر سے ٹینس پڑھ کے لینگویج کیسے آ جائے گی؟ تو یہ پہلی ریفیوٹ کرتا ہوں میں اس سسٹم کو قرآن کی روشنی میں. وعلم آدم الاسماء کلھا. اب سوال یہ ہے کہ کلھا ہمیں آدم علیہ السلام نے پوڈ کاسٹ تو نہیں دیکھی نا, نہ کیمرے دیکھے, نہ اسٹوڈیو دیکھا. کلھا ہمارا وہی ہے جو ہمارے ارد گرد ہے. جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے چیزیں دکھائیں وہی ان کی کل کائنات تھی. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں رہنا ہے. مدرسے میں, اس کے لیے میں آپ کو الگ چیز بتاؤں گا. آپ معلم ہیں, پروفیسر ہیں, اس کے لیے میں آپ کو الگ چیز بتاؤں گا. آپ ایک لے مین ہیں, ڈرائیور ہیں, کنڈکٹر ہیں, آپ نے مزدوری کرنی ہے سعودی عرب میں جا کے, آپ نے وہاں پہ میڈیا میں کام کرنا ہے, تو میں آپ کو الگ چیز بتاؤں گا. جب تک ایکسپرٹ بندہ الگ آپ کو پورا گائیڈ نہیں کرے گا, لینگویج نہیں آ سکتی. دعوے بہت ہیں لیکن زبان ایک سسٹم ہے, اور ٹارگیٹڈ لینگویج ہوتی ہے کہ ٹارگیٹ کر کے سیکھنا ہے. آدم علیہ السلام کو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں دکھائیں, انہوں نے اسے یاد کر لی. اور رٹا لگانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, رٹا لگانی چاہیے. اگر آپ رٹا نہیں لگائیں گے تو آپ مصلے پہ کھڑے ہو کے تراویح نہیں پڑھا سکتے. یہ سب انگریزوں نے کہا کہ رٹا نہیں لگانا, اور تم بڑے ذہین ہو, اور بعد میں ہمیں موبائل دے دیا, وہ سارا ہی ملغوبہ ہمارے دماغ کا کچرا بن گیا. اب ہم کسی کام کے نہیں, نہ ہمیں کوئی یاد رہتا ہے, نہ ہمیں کوئی بات یاد رہتی ہے, نہ کتاب یاد رہتی ہے, نہ شاعروں کا شعر یاد رہتا ہے, نہ قرآن کی آیت یاد رہتی ہے. کچھ بھی ہمارے پلے نہیں. اور کسی بزرگ سے ملنے اس کو آج بھی گاؤں کی ساری چیزیں یاد ہیں, کیونکہ وہ مختصر رہتے تھے. ہم عربی سیکھنے لگتے ہیں نا, ہر طرف پھیلا دیتے ہیں اپنے آپ کو, گرامر میں, نحو میں, صرف میں. نہیں, بچہ نحو صرف نہیں سیکھتا, یہ معلمین کی مجبوری ہے. عربی ایک لینگویج, ایک کمیونیکیشن ہے, اس میں ہماری یہ مجبوری نہیں ہے. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اسماء سیکھے جائیں. کتنے سیکھنے؟ 100 اسماء سیکھ لی. آپ 100 سیکھ کے آئیں, پھر میں آپ سے بات کروں گا. کیوں پہلی بات ہے کسی پاکستانی نے 100 سیکھ کے آنا ہی نہیں ہے. میں یہ بھی چیلنج ہے, جس نے آنا ہے وہ 1-2 ہوں گے, باقی 40 کہیں گے وہ ہم نے ایک. اچھا, وہ جو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ہر بندے کا اپنا ماحول ہوتا ہے جس کے اندر وہ سیکھتا ہے, تو وہ جو 100 الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میڈیا کے. دیکھیں, اعلام کہتے ہیں الف کی زیر سے. اب عربی کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں ری شیپنگ ہوتی ہے. اگر آپ کو خدا نخواستہ چائنیز اور رشین سیکھنا پڑ جائے, میں رشین سیکھنے گیا 2 دن بعد ہی بھاگ آیا. چائنیز اور اس میں ہر معنی کے لیے الگ ورڈ کریٹ کرنا پڑتا ہے, اور عربی میں ایک ورڈ 17 شیپس میں آتا ہے. روٹ یاد ہو جائے 17 معنی آپ نکال سکتے ہیں خود. تو یہ ہر ڈکشنری اپنے اندر 17 ڈکشنریز رکھتی ہے عربی میں. تو آپ کا ہے میڈیا کہتے ہیں اعلام, اس کے اوپر زبر لگا دیں, اعلام, ریناؤنڈ پرسنالٹیز, علم کی جمع. اور اعلام کے میڈیا, پھیلانا, بتانا کسی کو. اب یہ ہے نا اعلام, اس پہ آپ کو ایک بک پڑھنی چاہیے, عربک فار میڈیا پرسن. اور یہ بک کہاں ہے؟ یہ میرے دماغ نے کلک کیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جو لکھیں گے وہی مل جائے گا. لیکن افسوس کہ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں حاصل کر رہے. یہ اصل میں یہ جو خطہ ہے نا, جس میں میرا بھی بڑا نقصان ہوا ہے, یہ انڈیا پاکستان, ان کی فضا میں رطوبت ہے نا, تو یہ لیزی پیپل ہے. یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. میں افریقہ میں گیا, وہاں پہ میرے سیاہ فام لوگ تھے, وہ انگریزی سپیکنگ تھے, ان کو میں نے عربی میں لیکچر دیا اور پھر انگلش میں بھی, اور ان میں نہ کوئی سوتا تھا, نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلتا تھا. اور بعد میں وہ چمٹ گئے کہ ہمیں کتابیں بتائیں. ہمارے پاس کتابیں ہی نہیں ہیں, آپ پاکستان سے اتنا کچھ پڑھ کے آئے ہمیں. پھر ان کو میں نے کتابیں بتائیں. تو ایک یہ پرابلم ہے کہ ہم تھوڑا سست ہو جاتے ہیں, ہمارا بائی برتھ یہ پرابلم ہے. یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربک فار میڈیا پرسن, اگر آپ یہ پڑھنی ہے تو اس کے لیے بکس مل سکتی ہے. مجھے بتائیں, میں آپ کو دوں. میڈیا کے 100 چیزیں, کیمرہ, اس کی جو ریل ہے, اس کا جو لینز ہے, اس کا ٹیبل ہے, پوڈ کاسٹ ہے, جو بندے آ کے بیٹھے ہیں, جب یہ نشر کرنا ہے اس کو, اس سارے الفاظ آپ کو آنے چاہیے. اس کو پھر جملوں میں کسی معلم کے پاس لے جائیں. جوتا گاڑنا ہو تو موچی کے پاس لے جاتے ہیں نا, وہ سیدھا کر دے گا. معلم وہ کام کرتا ہے کہ ٹانکا کہاں لگانا, بنا کے نہیں دیتا. یہ مسئلہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ اسماء سیکھیں, اس کے بعد پھر وعلم آدم الاسماء کلھا. وہ آپ کے فیلڈ کے سارے آپ کو آنے چاہیے. 5000 ہیں تو لکھ کے رکھ لیں, روز 2 سیکھیں, کوئی مسئلہ. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عربی جو ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ہر قسم کی زبان, جی, یعنی وہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ شروع کریں تو آپ کسٹمائز شروع کرنی ہے. وہ اصل میں مقصد بھی یہی ہوتا ہے. آپ نے خبریں پڑھنی ہیں تو آپ نے خطبے والی عربی تو نہیں سیکھنی. اب اگر آپ نے وہ سیکھ لی تو ادھر تو روز جمعہ ہو جائے گا خبروں میں. اب خبریں جب پڑھتے ہیں نا, میڈیا کی جو عربک ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اس میں الفاظ آتے ہیں, جنگ ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, سیلاب آ گیا ہے, مدد ہو رہی ہے, کوئی وزٹس ہو رہے ہیں, سفیر آ گیا, اس طرح کی لینگویج ہے, وہ آفیشیل لینگویج ہے. اچھا, یہ جو ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اسماء سیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہم ایک بندے نے
اسما سیکھ لی ہیں، اس کے بعد کہاں جائے آپ کا؟ وہ اس کے بعد 17 الفاظ سیکھے، اچھا 10 and 15 and 217. دس از اندر میریکل. اور اس کے لیے میں آپ کو کوئی کتاب نہیں دوں گا، یہ سارا کام زبان کا ہے اور استاد کا ہے. جب کتاب درمیان میں آئے گی نا وہ آپ کو کمزور کر دے گی، اور جب درمیان میں آپ کی اردو زبان یا کوئی زبان آئے گی، لوکل لینگویج اللغۃ المحلیہ، تو وہ آپ کو اتنے ہی اپنے یہ لوکل چیزیں بندے کو نیچے کھینچتی ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ اس کے لیے وہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں ایک ٹپ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس کے لیے پھر ہم کیا پڑھیں، تو سب سے پہلے 17 ورڈز ہیں، اور وہ رٹا لگانے والی چیز ہے، حروف جارہ. حروف جارہ کیا ہے؟ اس پہ ایک آرٹیکل بھی میرا. حروف جارہ پریپوزیشنز. زبان پریپوزیشن کے بغیر کام نہیں کر سکتی. لیو بائی ہے، لیو اسائڈ ہے، پٹ اسائڈ ہے، پٹ اوور ہے، ہاں بینیتھ ہے. یہ جو بینیتھ اوور اسائڈ یہ 42 انگلش میں، تو بہتر نہیں کہ 17 سیکھ لیں آپ جو سارے قرآن میں یوز ہوئے ہیں. صحیح. اور قرآن شروع ہوتا ہے حرف جر سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با اتار دیں آپ کا شروع نہیں کر سکتے قرآن. یہ پاور آف پریپوزیشن ہے. اور عربی میں اتنی پاورفل چیز کو کسٹمائز کر کے اس کو اتنا زبردست مینیمائز کر دے کہ وہ 17 ہے صرف، اور ان میں سے بھی جو 7 ہے نا ٹوٹل وہ آپ نے یاد کرنے، باقی چھوڑ دیں، باقی ٹیکنیکل ہے. یہ با، عین، ان، من، متا. متا تو ایک الگ چیز ہے. اور یہ چند چیزیں یاد رکھنی ہیں پریپوزیشن. اس کے علاوہ ہیں انٹیروگیشنز کہ کب، کیوں، کہاں، کیسے. یہ 4 یاد کرنے ہیں. ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے کہ کہاں سے آئے تھے کہاں چلے گئے، کدھر سے آئے تھے کدھر جا رہے ہیں. یہ آنا جانا ہی زندگی ہے. اس کے لیے آپ کو ورڈ آنا چاہیے. یہ درمیان میں کنجکشن ہو جائے گا، ٹانکا لگ جائے گا. جب آپ کو 2-4 دفعہ ٹانکے لگانے آ جائے، اس کے بعد گاڑی پہلے گیئر سے تیسرے گیئر میں آپ لے جائیں گے جب، تو آپ کی گاڑی چل جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ بتا رہے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں ہے، نہیں نا مسئلہ بنایا گیا ہے. اب دیکھیں بلڈ پریشر کتنا بڑا مسئلہ ہے. سمپلی گاؤں میں جب آپ 1 مہینہ رہے آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. اچھی فوڈ ملے گی، نیچرل ٹائم پہ آپ نیچر کے مطابق اٹھیں گے. آج میں گاؤں سے آیا تو صبح کے بعد نیند ادھر آ ہی نہیں رہی تھی. شہر میں سوئے رہتے ہیں ہم. اچھا رات جب وہاں 9 بجے تو ساری دنیا خاموش ہے، جانور خاموش ہیں، صرف ہم بول رہے تھے. ہم ادھر اسلام آباد میں 12 بجے سوتے ہیں، ادھر جناب رات 9 بجے نیند آ رہی تھی. آپ نیچرل ہو جائیں آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. یعنی آپ کو ماحول مل جائے گا نا، تو آپ کہیں گے یہ تو بڑا ایزی تھا، ادھر دوائیاں کھا کھا کے مر جائیں گے. یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں عربی زبان سے؟ یہ موسٹ ریلیونٹ اس وقت اس لیے ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے عربی سیکھنی پڑے گی، کیونکہ لوگ اس پہ آ گئے. اب میں جتنے مرضی لیکچر دوں کہ مجھ سے آ کے سیکھو، شاید کوئی آئے کوئی نہ آئے. دور دراز بیٹھی لڑکیاں جو ہیں وہ نہیں سیکھ سکتی. اس کے لیے واٹس ایپ آج کل چل رہا ہے. اگلی جنریشن میں کوئی اور چیز آ جائے گی. تو فیس بک پہ ہزاروں پیجز ہیں، واٹس ایپ پہ ہزاروں گروپ ہیں. کسی عربی کے معلم سے کہیں کہ یار کسی مجھے عربی کے گروپ میں تو ڈال دو. وہاں آپ نے بیٹھے رہنا ہے، جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ سنتے رہنا ہے. الذین یستمعون القرآن فیتبعون احسنہ. قرآن نے ہنٹ دیا ہے کہ جو بہت توجہ سے اس کتاب کو سنتے ہیں پھر احسن ترین پہ عمل کرتے ہیں. قرآن تو سارا احسن ہے، یعنی احسن طریقے سے اس پہ عمل کرتے ہیں. آرام جہاں کرنا ہے، جہاں نہیں کرنا، جہاں بولنا ہے، جہاں نہیں بولنا، وہ طریقہ ہے کہ لسننگ آپ کو بہت زیادہ کرنی پڑے گی. بچہ 2 سال وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ سن رہا ہوتا ہے کیا بول رہے ہیں ماما بابا. پھر جب وہ اپنا سسٹم بنا لیتا ہے نا، پھر وہ ساؤنڈز کو فالو کرنا شروع. مطلب اس کو تب بھی نہیں آتا، وہ ساؤنڈز کو فالو کرتا ہے. تو 2 سال تقریباً آپ سن لیں، چلو نہیں تو تھوڑا کر لیں، وہ کسی کو جوائن کریں گروپ کو، پھر اس میں کسی سے بات شروع کر دیں، پھر اس کو فرینڈ بنا لیں. یہ ہو سکتا ہے. اور خواتین بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں. اس کے لیے ہم فضول باتوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے پھر بندہ منزل پہ نہیں پہنچتا. اب جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے کہ یہ جو جب آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں تو آپ کو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کلچر ہوتا ہے پورا. جی، یعنی آپ اپنے کلچر سے باہر نکل کے زبان کے ذریعے ایک اور کلچر سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کی چیزوں کو جو ہے وہ آپ سمجھتے دیکھتے ہیں. تو اس سے آپ کا اپنا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے، لائف کا پرسپیکٹیو، وہ بھی یقیناً براڈ ہوتا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ جب وہ ساؤتھ افریقہ میں آپ کو ماشاء اللہ انوائٹ کیا گیا اور آپ نے وہاں پہ بھی جو ہے نا آپ کو ایوارڈ دیا گیا، وہ ذرا اس ایوارڈ کی کچھ سنائے رودات کیا تھی؟ وہ میں ضرور یہاں کہنا چاہتا ہوں اپنے محسنوں کا تذکرہ کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے محمد احمد گجرانوالہ سے. ان کے والد ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو ان کا بزنس اچھا وہاں پہ. انہوں نے کہا آپ کو ہم لنک کراتے ہیں، آپ آئیں. ان کے گھر میں رہا. گجرانوالہ کے لوگ آپ کھانا شانا اچھا کھلاتے ہیں، تو وہاں رہا. انہوں نے مجھے پھر وزٹ کرایا ساؤتھ. ایون کہ 10 دنوں میں کئی شہر ہم نے دیکھ لیے. وہاں پہ ہم نے یہی دیکھا کہ میں مدارس میں گیا وہاں پہ، وہاں انڈیا کے لوگ ہیں، ان کے مدارس ہیں کیونکہ پاکستانی وہاں تھوڑے ہیں.
اور ٹوٹل آبادی مسلمانوں کی 3% ہے. اور ساؤتھ اتنا خوبصورت ہے، لیکن بہرحال بڑے مسائل ادھر آنا شروع ہو گئے. مسجد انتہا کی خوبصورت، 10-12 سال اسٹوڈنٹ وہاں پہ مسجد مکتب میں پڑھتا ہے، اور اسکول ماڈرن ہے، وہاں میوزک وغیرہ بھی ہوتا ہے. مسجد کے ساتھ اسکول ہے، وہاں انگریزی میں تعلیم ہے، انگلش اسپیکر ہیں سارے. اچھا، عربی میں ان کو بھی دقت ہے، کیونکہ وہاں انگلش اسپیکنگ استاد موجود نہیں ہے، تھوڑے ہیں. مجھے جہاں سے ایوارڈ ملا وہاں اس مدرسہ نہیں بلکہ آرگنائزیشن میں سارے اساتذہ عربی بولتے تھے اور سارے طلبہ بھی عربی بولتے تھے. باقی کسی جگہ پہ میں نے ایسے نہیں دیکھا. تو یہ شیشن گوا ادھر پریٹوریا سے آگے ہے، وہاں ایک بہت بڑا جامعہ ہے، وہیں اسٹوڈنٹس بھی اندر ہی رہتے ہیں. تو ان کو میں نے دیکھا، ان کا کلچر کیا کہوں، 22 ملکوں کے لوگ تھے. کچھ لوگوں کے پاس کھانا بھی نہیں تھا، کچھ کے پاس لباس نہیں تھا، کچھ کے پاس ایون کہ کتابیں بھی نہیں تھی. کہتے کہ عربی کی کوئی کتاب ہمیں بھیج. اتنے امیر ملک میں بعض جگہ پہ یہ حال ہے، لیکن وہ عربی بول رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 6 سال ہم عربی پڑھاتے ہیں، اگر ہمارے مدرسوں میں صرف 1 سال یہ کہا جائے کہ تمہیں نہ ہم قرآن پڑھائیں گے، نہ حدیث، نہ احکام فقہ، نہ سیرت کی سٹڈیز، صرف عربی سیکھو. کیونکہ جس پائپ لائن سے یہ پانی گزر کے جا رہا ہے اس کو تو صاف کرو. سارا کام زور صاف پانی زمزم گزارنا ہے، تو پائپ صاف نہیں کیا، رسٹی ہے، تو پھر کیا کریں اس کا. تو یہ میری گزارش، افسوس کہ اتنے بڑے بڑے علماء کے مدرسے ہیں، اس بات پہ کیوں نہیں آتے کہ 1 سال پہلا سعودیہ سے سیکھ لیں کہ سعودیہ میں آپ امام کعبہ کے بھی بیٹے ہیں تو پہلے 2 سال عربی پڑھنی جا رہے، پھر آپ امہات الکتب کو ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر جہاں سے کھولتے ہیں تو عربی شاہ کلید بن جاتی ہے، آپ کو سمجھ آتی ماسٹر چیزوں، کی بن جاتی ہے. اب سمجھ آتی چیزوں. بالکل. تو وہ جو آپ کا تقریب تھی جہاں پہ آپ کو ایوارڈ ملا، اس کا کیا کچھ حال اس بتائیں. میں یہ ہے کہ انہوں نے میرا لیکچر رکھا کہ پہلے آپ ہمارے استادوں کو پڑھائیں. ایوارڈ تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا، نہ میرے ذہن میں تھا، تو سرپرائز تھا. تو میں نے تیاری کی تھی کہ عربی کے جو سکھانے کے جو کچھ سٹیپس 10-12 تیار کیے تھے، اور وہاں چاک سے لکھنا پڑتا تھا. اندازہ کریں اتنے بڑے ملک میں یہ حال تھا. انہوں نے کہا یہ ہم تو اللہ کے نبی کے دین سیکھنے آئے، لکھیں گے. پروجیکٹ لگا دیے، سب کچھ ہوا. ان کے اساتذہ کو ٹیچنگ میتھڈالوجیز بتائیں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی بیچاروں نے 1-2 ہی پڑھی تھی پرانی. مثلا میں نے ان کو یہ بتایا علامہ آدم الاسماء کلھا، تو وہ حیران ہوئے کہ آیت تو ہم نے بڑی دفعہ پڑھی ہے لیکن ایسے لگتا ہے آج سنی ہے. عربی کے کانٹیکسٹ میں آج سنی. میں نے کہا آپ کو آتا ہے. ان کے طلبہ کو جب خطاب کیا، بڑوں کو تو عربی آتی تھی، طلبہ کو اتنی نہیں آتی تھی. تو میں نے کہا یہ جو آپ کے جامعہ میں، آپ کی آرگنائزیشن میں چیزیں ہیں، ان کے نام عربی میں بتاؤ. تو ان میں سے 30% رسپانس آیا. تو یہ میں نے ان کو پریکٹس کر کے دکھائی. 2-4 گھنٹے کی وہاں ورکشاپ تھی، بلکہ ہول ڈے تھا، 9 to 5 ہی تھا. تو ان کو پریکٹس کر کے دکھائی. پھر میں نے ایک ایسی چیز بتائی، ایسا ٹپ بتایا جو استادوں کے لیے ابھی میں فری دے رہا ہوں، جبکہ وہ بہت مہنگا ہے. کیونکہ ہم نے بھی کئی سال 20 سال ہو گئے عربی پڑھتے ہیں، ابھی تھوڑی سی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے. لیکن اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو چلانا کیسے عربی میں. فل تو کسی کو نہیں. امام شافعی نے فرمایا، امام شافعی عرب تھے، مکی تھے، 179 میں فوت ہوئے، مصر میں فوت ہوئے، لیکن شافعی مکہ میں پیدا ہوئے، قرشی تھے. جب وہ فقہ میں کوئی قول کہہ دیں عربی میں تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عربی ہے. انہوں نے کہا العربیۃ بحر لا یحیطها الا النبی. عربی ایک ایسا سمندر ہے جس کا احاطہ نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور انہوں نے ایک اور بھی جملہ بولے اہل العربیہ جن هذه الامہ. عربی پڑھنے والے اس امت کے جن ہیں، یہ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو عام بندے نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. جنات سے تشبیہ اس لیے دی کہ وہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. قرآن سے دلیل لی انہوں نے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ، یعنی جن ہے نا شیطان بھی، تو جنات وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. تم پردہ کیا کرو، اپنا لباس بسم اللہ پڑھ کے چینج کیا کرو، کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے رہتے ہیں جب تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو اہل زبان جو ہے نا، اہل عرب، وہ چیزوں کو، تفسیر حدیث کے نکات کو اندر سے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. عام ریڈر نہیں دیکھ سکتا، وہ عام ترجمہ کرنے والا اس کو نہیں پڑھ سکتا. تو یہ ان کو میں نے طریقے بتائے. اور ایک جو ہنٹ پریکٹیکل ورکشاپ وہ یہ تھی، وہ ہم نے بھی ایجوکیشن والوں سے سیکھا تھا. وہ یہ ہے کہ 2 منٹ کی پریکٹس ہے. کوئی بھی عربی کا طالب علم ہے جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے، یا معلم ہے، خصوصاً عربی کے اساتذہ، ان کے لیے ہنٹ یہ ہے کہ کاغذ لیں اور قلم لیں. اور پریکٹس یہ ہے کہ ٹاپک اپنی مرضی کا لیں اور امانت سے. 2 منٹ آپ نے قلم سے لکھنا ہے، رستے میں قلم نہ رکے. اگر کہیں سمجھ نہ آ رہی ہے دوبارہ وہی ورڈ لکھتے جائیں. اینڈ پہ آپ دیکھیں آپ کتنی زیادہ لینگویج لکھ لیں گے. اور جب میں نے یہ پریکٹس کرائی تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہمیں وہ کچھ آتا ہے جو ہمیں یقین بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ہنٹ ہے ان کے لیے لکھنے کے لیے. لیکن یہ چوتھا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ ہے لسننگ،
دوسرا ہے ریڈنگ اسپیکنگ، تیسرا ہے ریڈنگ، چوتھا ہے رائٹنگ. اچھا، یعنی وہی جو ہمارے ہاں جو زبان 4 pillars آف لینگویج. اس میں بھی 2 سیٹ ہیں، مور یو لسن مور یو اسپیک اینڈ مور یو ریڈ مور یو رائٹ. تو اب آپ فوکس کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہی تو میں کہتا ہوں عربی سیکھنے والوں سے. اچھا مجھے آتی ہے عربی تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، آپ کو کیوں پرابلم؟ کیونکہ آپ مجھے فالو نہیں کر رہے. مینٹورنگ تو پوری دنیا میں ہے نا. اگر آپ کسی کو پیر نہیں مانیں گے، مینٹور نہیں مانیں گے، استاد نہیں مانیں گے، آپ کا یہ جملہ نا کہ الہام قلم کی نوک پہ ہوتا ہے، وہ میں نے نوٹس کیا، وہ موبائل میں الہام نہیں ہوتا. کاغذ قلم لے، جو آتا ہے عربی میں لکھنا شروع کر دیں، پھر اس میں سے جو سمجھ آ رہا ہے اس کو جملوں سے جوڑنا شروع کر دیں، پھر جتنے جملے بنائے ان کو آپس میں لنک کر دیں تو پیراگراف بن جائے گا. یہ 10 دفعہ کریں تو ماسٹر ہو جائیں گے. اس میں مشکل کیا ہے؟ لیکن وہ بات وہی ہے کہ اگر آپ فوکس ہیں اور آپ پریکٹس کریں گے تو جو ہے وہ سبب کچھ اور ہے جسے کہ تو سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. یہ مشکل کوئی نہیں ہے، سبب کچھ اور ہی ہے. جناب صاحب یہ جو ماشاءاللہ زبان پہ آپ نے بڑی بات کی ہے، زبان کا شادیوں سے بھی کوئی تعلق ہے کہ اچھی زبان آتی ہے؟ شادی کے لیے اس میں کسی نے کہا تھا کہ وہ بنگالی زبان سیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا میں نے جب یہ بنگالی زبان سیکھی، میری ڈیوٹی وہ کینیا سے تھی، ڈیوٹی لگی بنگلہ دیش میں، تو انہوں نے کہا ادھر میں نے شادی کری تو وہ زبان خود ہی آ گئی. ماشاءاللہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے. اچھا یہ جو آپ خود چونکہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور ابھی آپ یہ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے ہمارے یہاں عربی، وہ طریقہ ٹھیک نہیں کوئی بدلنا نہیں چاہتا. تو اس کا کیا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے، وے آؤٹ ہر چیز کا ہے بھائی. ہمارے استادوں نے، ڈاکٹر غازی صاحب تھے مرحوم، ڈاکٹر محمود احمد غازی، اسلام یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے، منسٹر بھی رہے. انہوں نے کہا کہ میں نے بچپن میں اپنے بزرگوں سے کہا کہ میرا خط ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا اس وقت تم نبی نہیں بن سکتے، باقی سارے کام کر سکتے ہو، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کو فوکس کرو. تو سال میں وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہی ہمارا جواب ہے کہ کوئی نبوت تو آ نہیں سکتی، جتنی پرابلمز ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے. ایک حال تو یہ ہے کہ 1 سال پہلے سال میں کچھ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے قرآن مقدس ہے، لیکن آپ قرآن کی زبان کو بھی مقدس سمجھیں. جو عربی میں پاس نہ اس کو عالم بننے کا حق نہیں ہے. اگر ہے تو بتا دیں. پوری اسلامک ہسٹری میں امام ابو حنیفہ 150 ہجری، امام مالک 179، امام شافعی 204، امام احمد بن حنبل 241، امام بخاری 256، اور پھر آگے ماتوریدی اشعری 303، اور امام اشعری تو یوفون 333 میں فوت ہوئے، اور آگے جا کے امام غزالی 505، اور اس سے بھی پہلے 463 محدثین کے امام خطیب بغدادی، اور اس کے بعد 606 امام رازی، 728 امام ابن تیمیہ، 751 امام ابن قیم، اور آگے بھی آپ جا سکتے 802 امام ابن خلدون، 852 ابن حجر اسقلانی. یہاں تک تو میں آپ کو پہنچا دیا. امام بخاری، امام ابن کثیر 774 ہجری. اور جب علم کی سلطنت جہاں آ کے ٹھپ ہو جاتی، وہ امام سیوطی آخری امام تھے 910 ہجری. پھر 300 سال جمود رہا ہے. انہی 300 سالوں میں یورپ میں ترقی کی ہے، اور وہ اس کی مار اب ہمیں پڑھتے ہوئے بھی 100 سال ہو گئے، اور آگے پتہ نہیں کتنی پڑھنی. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ تو ایک ہسٹری ہے. جہاں تک میں نے ائمہ کے نام لیے، کوئی ایک بتائیں جس کو عربی نہیں آتی ہو. یہ میرا چیلنج ہے. امام بخاری، مسلم بن حجاج، امام ترمذی، ابن ماجہ، یہ عربی نہیں تھے، یہ سینٹرل ایشیا کے تھے. قزوین اور ترمز اور افغانستان اور ازبکستان. امام دارمی 255، امام بخاری کے گاؤں کے ہیں امام دارمی 255. تو ان سب کو کیوں اپنی کتابیں عربی میں لکھتے؟ آج ان کے وارث اس لیول کی عربی پہ کیوں نہیں اپنے بچوں کو لے کے جاتے؟ اگر ہم کہیں تو ہماری سنتے ہی کوئی نہیں، اپنی مرضیاں کر رہے ہیں. اگر آپ دیانتداری سے دیکھیں تو کوئی امام بھی بغیر عربی کے امامت کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں. ایون آپ جیسے ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ ہم تو پڑھ نہیں سکتے، یعنی لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے نا. اگر آپ ان کا لکھا پڑھ بھی نہیں سکتے عربی زبان میں تو یعنی آپ دیکھیں کہ آپ عالم بنا کے 8 سالوں بعد نکال رہے ہیں اس کو. امام بخاری کی بخاری کے علاوہ کوئی کتاب پڑھنی نہیں آتی. اگر آتی ہے تو چند لوگ ہیں جو اپنی محنت سے آگے گئے. اگر آپ کو اس بات پہ غصہ آ رہا ہے تو سامنے بیٹھ جائیں. اپنے مدرسے سے آپ 10 طلبہ کو تو پیش کر سکتے ہیں ہمارا منہ بند کرنے کے لیے، لیکن جو 90 ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ جبکہ ائمہ کے دور میں جو سامنے بیٹھے تھے سارے کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتے تھے. ایک تو یہ ہے، ایک شکوہ ہے، اس کو آپ خود حل کریں. آپ محتمہ میں بڑے بڑے آپ کے پاس پاور ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو جامعات کے مالک ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، وہ خود سوچ لیں کیا کرنا ہے. بہترین میں آئیڈیا دے سکتا ہوں، القریٰ یونیورسٹی میں جو پہلے 2 سال کا عربی کا نصاب ہے وہ ماسٹر کریں،
ان سے معاہدے کریں, ان کا نصاب پڑھائیں. اس سے اچھا دنیا میں نصاب میں نے نہیں دیکھا. اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لگا لیں. دوسرا یہ کہ جو عربی پڑھانے کے اساتذہ ہیں, جیسے میں خود ہوں, یا موٹیویشنل اسپیکر ہیں, بڑے بڑے موٹیویٹ کرتے ہیں, جو عربی والے بھی تو کوئی ہوں گے نا, ان کی 8-8 دن کی 10-10 دن کی ورکشاپ اپنے مدارس میں رکھیں. وہ پیڈ ورکشاپس رکھیں, یا کوئی والنٹیرلی آنا چاہے تو آ جائے, اور وہ آپ کو ایک ایکسپرٹ کے طور پہ سارا پیکج سمجھا کے جائے کہ کیا کرنا, بولنا کیسے, لکھنا کیسے, سننا کیسے, پڑھنا کیسے. ریڈنگ پھر پلان ہوتا ہے کہ آپ نے ریڈ کرنا کیا ہے. ہر چیز نہیں کھانی ہوتی, ہر پھل نہیں کھا سکتے. جو کسی کو جس وقت ضرورت ہے وہ فوڈ کھانی ہوتی. تو یہ 2 آئیڈیاز ہیں میرے پاس. عبارہ جی ایک تیسرا آئیڈیا بھی ہے, جی اگر آپ کافی پلائیں گے تو میں بالکل وہ بھی رہیں گے. وہ یہ ہے کہ جو میں نے کیا ہے بغیر استاد کے جب کیا تھا, وہ یہ تھا کہ میں نے اس کو میں آپ کے لیے آسان کر دوں, ثواب بھی ہوگا. 30,000 حدیثیں ہیں سیاہ ستہ میں. صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترتیب بھی سن لیں. صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. 4 سنن ہیں. ایک جامع بھی کہتے ہیں ترمذی کو, کیونکہ کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے, اور 2 صحیح ہیں. 6 کتابیں ہیں. چلو ان کو سیاہ ستہ لوگ کہتے ہیں, ہم بھی کہہ دیتے ہیں. 30,000 حدیثیں اس میں ریپیٹیشن کے علاوہ. 30,000 حدیثیں ایک بندہ اگر نہیں نہ زندگی میں پڑھ سکتا تو وہ عالم بننے کا حق نہیں رکھتا. جب کہ آپ نے یہ سنا ہے کہ 10 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھیں, اور امام بخاری کو 7 لاکھ یاد تھیں, جھوٹی بھی سچی بھی, سب روایتیں. اور ہم 30,000 ریڈ نہیں کر سکتے, تو ہمیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے, کوئی اور کام کرنا چاہیے, محنت, کوئی مزدوری, کوئی بزنس. اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو پھر علماء کے طریقے پہ چلنا ہوگا. جب میری ایج 22 کراس نہیں کی تھی تب میں نے یہ ساری حدیثیں پڑھ لی تھی, اور عربی میں. میں نے کہا نہیں سمجھ آتی نہ آئے, تو اس میں ریڈنگ میں مجھے 70% حاصل ہو گیا. ایک تو ثواب بھی ہوا, دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ہے کیا, اور تیسرا یہ کہ جتنی عربی بندے کو دنیا میں چاہیے وہ ساری حدیثوں کے اندر موجود ہے, اور ان 6 کتابوں میں, اور ان کے اوپر قرآن مجید, وہ تو آپ روز پڑھتے ہیں. یہ ایک پلان ہے. اس کے لیے میں آپ کو 1 سال دیتا ہوں. ویسے یہ 1 مہینے کا کام ہے. مجھے پتا ہے میرے طلبہ کا, پاکستانی طلبہ کا 1 سال دیتا ہوں آپ کو. 1 سال میں آپ نے 30,000 حدیثیں پڑھنی ہیں, ان کی ریڈنگ کرنی ہے, اور ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ایک رجسٹر لینا, خوبصورت سا, گندا سا نہیں, نبی پاک کے نام اس کے اوپر آئیں گے. اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے شروع کرنا, ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لینا, بس برکت کے دروازے کھل جائیں گے. یہ تجربہ ہے, پرسنل ایکسپیرینس. تو اس میں آپ کو جو لفظ بھی کسی حدیث کا نہیں سمجھ آیا وہ لکھ لینا ہے, اور حدیث نمبر لکھ لینا ہے. جب یہ سارا کام ہو جائے, بخاری پوری ہو جائے, تو پھر اپنے استاد کے پاس 1 ہفتے میں وہ سارے الفاظ سیکھنے. تو یہ کرتے, اور کوئی کام درمیان میں نہیں کرنا, نہ حفظ کرنا ہے, نہ آپ نے کچھ انگریزی پڑھنی ہے, نہ اردو پڑھنی ہے, نہ کہیں جانا آنا ہے. جو روٹین کی لائف ہے گزارنی ہے, اور باقی یہی کرنا ہے. دنیا میں آپ کو کوئی ڈاؤن نہیں کر سکے گا عربی میں. ماشاء اللہ. سوال ہی پیدا نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا اہم سوال, قرآن پاک عربی میں ہے, ہمیں ناظرہ پڑھنا نہیں آتا, بس یہ کیا کریں بھائی. اس کے لیے تو امام جزری نے جو کہا تھا, 1000 سال ہو گیا ان کی وفات کو, 1445 آ گئے, وہ 444 میں 444 میں فوت ہوئے تھے, مقدمہ جزریہ والے. الا ریاضت امرئ بفقہ, کہ یہ تجوید جو ہے نا, وہ مجود تھے, تجوید کے امام تھے. یہ جو تجوید ہوتی, انچانٹنگ جسے کہتے ہیں, خوبصورتی سے قرآن پڑھنا, یہ کیا ہے؟ یہ ریڈنگ نہیں ہے. الا ریاضت امرئ بفقہ, یہ انسان کی اپنے جبڑے سے مشق ہے جو استاد کے سامنے ہوتی. تو یہ 1 مہینے کا کام ہے, ریڈنگ ماسٹر کرنا 1 مہینے کا کام ہے. لیکن اس کام کے درمیان پھر کوئی اور کام نہ ہو. بس ہم افسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں پاگل کر دیا ہے. ٹیوشن الگ ہے, اور کالج کے اندر جو ایجوکیشن ہے اس کا نظام اور طرح کا ہے, اور جب مارکیٹ میں ہم ڈگری لے کے جاتے ہیں وہاں کچھ اور پڑھا ہوا ہے. تو قرآن نے ملت ابراہیم حنیفہ کا تصور دیا. جو کرنا ہے نا وہ دیکھ لو کہ یہ کرنا ہے, پھر اسی طریقے پہ کرتے رہو, یکسو ہو کے کرنا, آرام سے آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے, چاہے سلو چلیں. لیکن ہم ادھر کبھی اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا, کوئی وہاں گرا. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ کا بھی اتنا عرصہ سیکھنے سکھانے میں گزرا, عربی ماشاء اللہ آپ نے خود بھی سیکھی, آج کل آپ سکھا بھی رہے ہیں. کوئی ایک ٹپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لائف ٹپ ہوتی ہے, لائف لیسن ہوتا ہے, وہ پہلی وہی ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس میں علم بھی ہے, قلم بھی ہے, قرات بھی ہے,
معرفت الہی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عربی ہم اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو پہچانیں اور اس کے قریب ہو جائیں. تو اس کے لیے پلان یہ ہے کہ قرآن کی سادہ تفسیریں موجود ہیں عربی میں. اردو کی میں بات نہیں کر رہا, وہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے, ریڈنگ پلان پوری تفسیر پڑھنی. مثلا تفسیر السعدی ہے, عبدالرحمن السعدی امام ابن عثیمین کے استاد تھے, وہ پڑھ لیں. اور عربی کی مختصر ترین تفسیر جلالین ہے, وہ پڑھ لیں. اور بھی ایک دو مل جائیں گی. التفسیر المیسر انہوں نے ایک جلد میں چھاپی سعودی عرب میں, وہ بھی نہیں ہم پڑھنا چاہتے. اسلام پوری دنیا پہ غالب کرنا چاہتے ہیں, پڑھنا نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کی معرفت لینی ہے تو اقرا. تو انگریز نے کیا کیا, کہتا ہے ریڈنگ نیشن آز دا لیڈنگ نیشن. تو ہم نے کہا نہیں. جہاز میں گیا نا جب ساؤتھ, تو 8 گھنٹے 20 منٹ کی فلائٹ تھی ابو ظبی سے. تو میں دیکھ رہا تھا کون سا اس میں کوئی ڈرامہ یا کوئی مجھے مووی ایسی مل جائے جو میرا وقت گزر جائے, اور انگریز بیٹھے پڑھ رہے تھے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں جو استاد ہوں, یار کوئی کارٹون لگا لوں گا کیسے وقت گزرے گا, کیونکہ ریڈنگ کی عادت نہیں نا, مجھے بھی نہیں ہے سچی بات. تو یہ اقرا ہے. کرنا کیا ہے, تفسیر اس سے بھی آسان اور محبت والا ٹپ, نبی پاک کی سیرت عربی میں پڑھ لیں. وہ آپ نے ساتھ سنی ہوگی, جب عربی میں پڑھو گے تو ساتھ آپ کی آنکھیں بھی دل کا ساتھ دیں گی. سبحان. یہ آپ نے الرحیق المختوم پڑھنی ہے, اور مختصر سیرت الرسول امام ابن کثیر کی اور امام محمد عبد الوہاب کی. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلوب کے امام ہیں یہ لوگ, ان کا اسلوب سادہ ہے. اور اس کے بعد اور سیرتیں ہیں, جب اس سے تھک جائیں تو پھر سیرت خلفائے راشدین پڑھنی ہے. یہ آپ کا 1 سال کا پلان ہے عربی میں. ہاں جی, اور ریڈنگ کرنی ہے. اس میں جو لفظ نہ آئے وہ نوٹ کرنا ہے. یہ میں کہتا ہوں کریں تو صحیح کچھ, اور یہ میں نے ساری کی ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں آپ تشریف لائیں پیغام ٹی وی میں, کوئی ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیغام. میں ناظرین سے کہوں گا کہ پیغام ٹی وی کی HD اسکرین بڑی خوبصورت ہے, اور اس میں خوبصورت لوگ ہیں. پیغام ٹی وی از این اوتھینٹک ٹی وی چینل. یہ اسکرین نہیں ہے, ٹی وی ہے. اور ٹی وی میں اور اسکرین میں بہت فرق ہوتا ہے. اسکرین ٹائم پاس کرتی ہے, ٹی وی پورا گائیڈ کرتا ہے. چاہے فلمیں ہوں, ڈرامے ہوں, ٹی وی ہوتا ہے. اس وقت پیغام ٹی وی 4 ان کے چینلز بن چکے ہیں. تو میں نے چونکہ پہلی ریکارڈنگ 3-4 سال پہلے یہیں پہ عربی کی ہوئی تھی, تو میں نے کئی سالوں بعد اپنا وہ اسکرین پہ دیکھا, میں حیران رہ گیا کہ یار اتنا پیارا دکھایا ہے انہوں نے. تو یہ ایک پیغام ہے کہ اس میں جو بھی کانٹینٹ ملتا ہے وہ اوتھینٹک ہوتا ہے. اور اس دور میں کہ جب جھوٹ بہت پھیل گیا ہے, لوگ جھوٹی روایتیں بڑی پڑھتے ہیں ٹی وی اسکرین پہ بھی آ کے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, تشریف لائے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب. آپ PhD ہیں عربک میں, ماشاءاللہ عربی زبان کے استاد ہیں. بڑی ہی آج جنہوں نے تھاٹ پرووکنگ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. میں یقین کریں جب یہ پروگرام کر رہا تھا تو میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ صحائح ستہ جو ہے وہ انشاءاللہ عربی میں ان کو پڑھوں گا, اور اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کو میں نوٹ کروں گا. اس کے بعد کسی استاد کے پاس پہ آ کے سیکھوں گا. اس سے مجھے عربی بھی آئے گی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک آپ کا اثاثہ ہے, آپ کا علم ہے, آپ کا دین ہے, اس کو بھی ہمیں براہ راست سیکھنے کا موقع ملے گا. اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی نیت کی ہے کہ جو قرآن پاک کی تجوید ہے یہ بھی ہم کسی استاد کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز میں پڑھیں اور ان کو سنائیں, اور اس کی مشق کریں, تاکہ ہمیں یہ قرآن جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا بھی آئے. تو آپ بھی اس بات کی نیت کیجئے, آج کے اس پروگرام کی وساطت سے, اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے آپ اس بات کی نیت بھی کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو, ہماری اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے. اگلے کسی پروگرام کے ساتھ آپ خدمت میں دوبارہ حاصل ہوں گے, اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.